بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی بھیجی گئی ہے کہ جنوں میں سے کچھ جنوں نے قرآن کو توجہ کے ساتھ سنا تو انہوں نے اپنی قوم سے جا کر کہا کہ ہم نے ایک بہت عجیب کلام قرآن سنا ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، اس لیے ہم نے اس کو دل سے مان لیا ہے، لہٰذا اب ہم کسی کو اپنے پالنے والے مالک کا شریک قرار نہ دیں گے۔ اور یہ کہ ہمارے پالنے والے مالک کی عظمت اور شان بہت بلند، بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اس نے نہ تو کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ اس کے اولاد ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہمارے بے وقوف اور نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت غلط، بکواس اور بے حقیقت باتیں کہا کرتے ہیں، اور ہم غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں ہرگز کوئی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، اور کیونکہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنوں میں سے کچھ جنوں کی پناہ مانگا کرتے تھے، اس لیے انہوں نے ان جنوں کے غرور اور سرکشی کو اور زیادہ بڑھا دیا، اور یہ کہ ان آدمیوں کا بھی تمہاری طرح ہی خیال تھا کہ اللہ کسی کو پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھونا چاہا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں اور ٹوٹنے والے ستاروں سے بھرا پڑا ہے، اور ریا کے پہلے تو ہم عالم بالا کی باتیں سننے کے لیے آسمان میں بیٹھنے کی کوئی نہ کوئی جگہ پا لیتے تھے، لیکن اب جو کوئی چھپ چھپا کر کچھ سننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو وہ اپنی گھات میں ایک ٹوٹا ستارہ لگا ہوا پاتا ہے۔ یعنی جب ہم آسمان پر خفیہ طور پر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک آگ کا میزائل ہمارا پیچھا کرتا ہے، اور ہماری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ یعنی عذاب نازل کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے، یا ان کے پالنے والے مالک نے انہیں صحیح راستہ دکھانے کا ارادہ کیا ہے۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ لوگ بہت نیک ہیں اور کچھ کم نیک ہیں، غرض ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین پر نہ تو اللہ کو بے بس بنا سکتے ہیں اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے صحیح رہنمائی اور ہدایت کی آواز سنی تو ہم نے اس کو دل سے مان لیا، تو اب جو کوئی بھی اپنے پالنے والے مالک کو دل سے مان لے گا، اسے کسی حق تلفی، ظلم اور زیادتی، کسی قسم کی ناانصافی یا اپنے حق میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کا ڈر نہ ہوگا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ مسلمان یعنی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور کچھ سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، تو جنہوں نے اسلام کا راستہ اختیار کر لیا تو انہوں نے نجات کا صحیح راستہ ڈھونڈ لیا۔ اب جو سیدھے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اور یہ کہ اگر یہ لوگ سیدھے راستے پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں خوب اچھی بارش سے اچھی طرح سے سیراب کرتے تاکہ ہم اس نعمت کے ذریعے سے ان کا امتحان لیں۔ تو اب جو کوئی اپنے پالنے والے مالک کی یاد سے اپنی منہ پھیرے گا تو اس کا مالک اسے ایسے سخت عذاب میں داخل کر دے گا جو بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور یہ کہ
سجدے کے مقامات اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں، یا یہ کہ خدا کا شریک قرار دے کر نہ بلاؤ۔ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس اللہ کے ساتھ کسی کو خدا نہ کہو، مگر یہ کہ جب بھی عبداللہ، اللہ کا بندہ یعنی رسول خدا، اللہ کا نام پکارتا ہوا کھڑا ہوا تو کافر لوگ اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے پالنے والے مالک کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ میں نہ تو تمہیں کوئی نقصان پہنچانے پر قابو رکھتا ہوں اور نہ تمہیں سیدھے راستے پر چلنے پر مجبور کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے اللہ کی پکڑ سے کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا اور میں اسے چھوڑ کر کوئی پناہ حاصل کرنے کی جگہ تک نہیں پا سکتا۔ میرا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ میں اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دوں۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہ مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ غرض یہ لوگ نہ مانیں گے یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس چیز یعنی قیامت کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تب انہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار بہت کمزور ہیں اور کس کے ساتھیوں کی تعداد بہت کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے خبر نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ چکی ہے، یا میرا پالنے والا مالک اس کے لیے کوئی لمبی مدت قرار دے گا۔ وہی غیب کا جاننے والا ہے، وہ اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوا اس رسول کے جسے اس نے پیدا اور منتخب کر لیا ہے، تو وہ اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور پیچھے پہرے دار اور محافظ لگا دیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے پالنے والے مالک کے پیغاموں کو پہنچا دیا، اور ویسے بھی وہ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور اس نے ایک ایک چیز کو گن رکھا ہے، یا وہ ہر چیز کی تعداد کو پوری طرح جانتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ و احسن الجزا۔